السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں پل پل بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سیاست میں کسی چیز کو کوئی ثبات نہیں ہے، کہتے اقبال نے بھی کہا کہ تغیر ہے، مسلسل چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو سیاست میں جس تیزی سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ شاید کسی اور فیلڈ میں ایسی تبدیلی، اتنی تیز تبدیلی نہیں آتی۔ ابھی کل تک یہ گمان تھا کہ نون لیگ جو ہیں وہ مرکز میں برسر اقتدار آئے گی، نواز شریف صاحب پاکستان آنے والے ہیں، ان کے راستے کے سارے کانٹے چن دیے گئے ہیں۔ لیکن اب خبر یہ ہے، اور اس پہ ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل سے تجزیہ بھی کریں گے، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید بڑے میاں صاحب پاکستان جلدی نہ آئیں، اور نون لیگ جو ہے ان کے بغیر ہی اس کو الیکشن لڑنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور دیگر ہتھیاروں کا بڑا زور ہے کہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہو جانا چاہیے، اگر اکتوبر میں نہیں ہوتا تو نومبر میں ہو جانا چاہیے۔ جبکہ عطا بلدیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کی موجودگی میں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کا بالکل رسک نہیں لینا چاہتے۔ سیکنڈلی انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بظاہر تو شہباز شریف کی بیکنگ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ نواز شریف کے خلاف جو انسٹیٹیوشنل وینم ہے ان کا، وہ کہیں کم نہیں ہوا۔ ابھی ہم انسٹیٹیوشنل وینم پہ بھی آگے جا کے ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے کاٹا لگا دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ریڈ لائن بھی کہتے ہیں، وہ لگا دیتا ہے، اور پھر ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے ناظرین، ہم نے کافی عرصے سے یہ بار بار گلگلہ سن رہے تھے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم بنائے گی، لیکن پی ڈی ایم کو جو بڑا خطرہ تھا، جو ان کے اہداف تھے وہ یہ تھے کہ کسی طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کا پتہ کاٹیں، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ نیب کے کیسز سے جان چھڑوائیں، نیب کو انیفیکٹو غیر مؤثر بنا دیں، چوتھی بات وہ چاہتے تھے اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کی پشت پہ بہت بڑی بھاری تعداد میں کھڑے ہیں، ان کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا جائے، اور آخری بات وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ان کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے کر دی۔ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ انسان ارادہ باندھتا ہے، اور قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ کے ارادوں اور آپ کی حکمت عملی کے مطابق ہو۔ تو پاکستان میں جو قیمتوں اور مہنگائی کی پچھلے 1.5 سال سے پی ڈی ایم کی حکومتوں نے تباہ کن آئل پرائسز گئی ہیں، آپ کو پتا ہے پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 100 روپے کا اضافہ ہوا، ڈالر کی قیمت میں 100-150 روپے کا اضافہ ہوا، اسی طرح ہر چیز جو ہے بے پناہ مہنگی ہوئی، اور اس کی وجہ سے عوام میں نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کو غیر معمولی طور پہ ان کی مقبولیت گری ہے، جس کا انہیں احساس ہے۔ اب نہ عمران خان ان کے سامنے ہیں، نہ ان کو نیب کے کیسز کا سامنا ہے، نہ ان کے پاس ان کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت موجود ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پی ڈی ایم آپس میں لڑ پڑے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اگلی باری ان کو ملے، انہوں نے شہباز شریف کو نامزد کیا تھا، انہوں نے شہباز شریف کے راستے کے جتنی مشکلات تھی، شہباز شریف کبھی ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا وزیر اعظم بننے کا اگر زرداری صاحب ان کی بے پناہ مدد نہ کرتے، غیر معمولی مدد نہ کرتے۔ انہوں نے ہی شہباز شریف کو نامزد کیا، انہوں نے ہی نواز شریف کو منوایا، انہوں نے ہی فوری الیکشن کے راستہ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپریل کے بعد جب حکومت بدلی تھی 2022 میں، تو تھوڑے عرصے بعد الیکشن ہو جانا، زرداری صاحب نے اس میں راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، الیکشن نہیں ہونے دیا۔ زرداری صاحب کا خیال یہ تھا کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی کی نون لیگ حمایت کرے گی، مولانا فضل الرحمان بھی حمایت کریں گے، اور وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو اسلام آباد کے تخت پہ بٹھائیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، اور ہم پنجاب کی بڑی پارٹی ہیں اور پی ڈی ایم کی بھی بڑی پارٹی ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اقتدار رہیں۔ فضل الرحمان صاحب مضر ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے میں انہیں بلا شرکت غیر حکومت کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا راستہ ہموار کیا جائے۔ ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک تاریخ ہے،
وہ طالبان کے ساتھ ان کے بہت رابطے رہے ہیں، TTP جو ہے وہ ان کے بہت قریب رہی ہے، اور پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بڑا سینہ تان کے جدوجہد کی تھی۔ سب سے پہلے فضل الرحمان صاحب نے پچھلے 4-5 سال میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اور ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پورے ملک کے مدرسوں کے بچوں کو لے کے تو راول پنڈی پہ حملہ، بڑے گھر پر حملہ آور ہو جاؤں گا اگر میرے خلاف کوئی کچھ کیا گیا۔ ایسی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی روم تھے کھڑے کر دینے والی دھمکیاں۔ اب آتے ہیں انسٹیٹیوشنل وینم کی طرف۔ میاں صاحب جو ہے، سہیل وڑائی صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہوتے ہیں عمران خان کے لیے، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے۔ اب میاں صاحب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بویا ہے اب ان کو کاٹنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں مد و جزر آتا رہا، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ 1993 میں جب میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں مانتا، اسی وقت سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور وہ لڑائی اس کا انت ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہیں طاقتور حلقے، ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جو ان کا رویہ ہے یا طرز عمل ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، منمانی کریں گے۔ وہ جو ہمارا نقشہ کار ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا، یا پاکستان میں حکومت اور نظام حکومت کو چلانے کے لیے میاں صاحب اس میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ سیکنڈلی میاں صاحب نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا وہ بھی بہت غیر معمولی ہے، اور خاص طور پہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر رہ کے وہ کام کیا، میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے فلیٹ سے ہو کے، اپنے بیٹے حسین نواز کے دفتر سے ہو کے چیلنج کرتے تھے، وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی بڑا دلگردہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب کے لیے بھی قبولیت کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھل رہا ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ جو سسٹم موجودہ ہے یہ چلتا رہے، اس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی یہ سوال بن جاتا ہے کہ کیسے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کا راستہ روکیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب ان کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی حکمت عملی کو بہتر کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی عوام میں اپنی قبولیت کو اور مقبولیت کو برقرار رکھنے کی، بنانے کی اور پھر اس کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں لگے نظر آئیں گے۔ تو ان کو اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب وہ عمران خان کے لیے تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں گے، PTI کے لیے سپیس کریٹ کریں گے۔ اور الیکشن میں آپ یہ نہیں کر سکتے، آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ پارٹیوں کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایسے الیکشن کو نہ کوئی مانتا ہے، نہ ایسے الیکشن کمیشن کو کوئی مانتا ہے، نہ مستقبل میں ایسی کسی حکومت کو کوئی مانتا ہے۔ تو وہ ایک طرح کا اگرچہ اسموک سکرین ہی ہوگی، لیکن ایک تھوڑی بہت لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پس پردہ بہت ساری بات چیت چل رہی ہے، اور اس بات کے امکانات روشن ہو چکے ہیں کہ PTI کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، رفتہ رفتہ کم ہوتی جائیں گی۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے گی، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے حکمت کار ہیں ان کا خیال تھا کہ جی پرویز خٹک اور اسد عمر اور فواد چودھری اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو کراچی کے گورنر ہوتے تھے اسماعیل صاحب، یہ سارے لوگ مل کے ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کا توقع تھی لوگوں کو کہ پرویز خٹک کوئی بڑا کرتب کر کے دکھا سکیں گے، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور جو ماحول ہے اس میں شاید پرویز خٹک اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے۔ ان کو تو خود عمران خان نے چیلنج کر دیا کہ میں ان کے مقابلے میں خود الیکشن لڑوں گا۔ تو میرا خیال ہے پرویز خٹک کا جو پتہ ہے وہ بھی کٹ چکا ہے، اور سیاست میں ان کا کوئی زیادہ مقام نہیں ہوگا۔ اب جو اگلا مقابلہ ہے، سیاسی مقابلہ، وہ تو پنجاب میں ہونا ہے، اور پنجاب میں PTI جو ہے ایک بڑی قوت تھی، اگرچہ اس کے مقابلے میں اب سارے ریاستی وسائل جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کو پوش پناہی حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر حلقے کی حلقیات ہوتی ہیں، سیاسی حلقیات، وہاں دو ہی لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، تو جو بھی دوسرا بندہ ہوگا
ایک بندہ اگر نون لیگ کے ساتھ جاتا ہے تو دوسرا بندے نے لازماً پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہے اور اس کی حمایت سے اور عمران خان کی حمایت سے الیکشن لڑنا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا کوئی سیٹ بیک ہو. تو وہ ایک بڑی فارمیڈیبل، بڑی مؤثر قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی. بظاہر بہت سارے جو منصوبے آج سیناریوز بنتے ہیں وہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں. سیاست میں کوئی چیز جو ہے مستقل نہیں ہوتی. یہاں جو ہے ایک تبدیلی جو ہوتی ہے وہی اسی کو ایک مستقل چیز آپ کہہ سکتے ہیں. آج کا سیناریو یہی ہے کہ عمران خان کی مشکلات رفتہ رفتہ کم ہوتی جائیں گی. الیکشن کا ماحول بنے گا تو پی ٹی آئی کو زیادہ کھل کے الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے گا اور اس کے بغیر جو الیکشن میں کوئی ادروائز جو ہے نا یہ پھر کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے جو ہے ان کی مقبولیت اپنی جگہ اور ان کی جو ہے خواہش بھی اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے جو ہے قبولیت اسلام آباد میں راولپنڈی میں کہیں نظر نہیں آتی. تو ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب کی جو سیاسی مشکلات ہیں وہ فی الحال ایسے ہی جاری رہیں گی. اگلے الیکشن کے بعد ممکن ہے کہ ان کے لیے حالات اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے اسلام آباد میں برسر اقتدار آنے کا تو پھر ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے حالات جو ہیں سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے.